صلی اللہ سیدنا محمد والا علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج عورتوں سے متعلق چند حدیثیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ جو پسندیدہ چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں پیش ہوئی ہیں ان میں خوشبو اور عورت کا نام بھی آتا ہے۔ عورت چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، تو حضور خود بھی بہت احترام فرماتے تھے اپنی بیٹیوں کا، اپنی بیویوں کا۔ اور منہ بولی بہن تھی، دودھ شریک بہن، اس کے کہنے پہ بھی ایک بار جو کچھ لوگ پکڑ لیے گئے تھے انہیں چھوڑ دیا تھا، اور ماں جیسی جو عورتیں تھیں ان کی بھی بہت زیادہ عزت اور احترام فرماتے تھے۔ عورت کا اللہ رب العزت کی نظر میں ہی بڑا مقام ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سورہ نساء قرآن میں آئی ہے، عورت کے اوپر ہی آئی ہے وہ پوری صورت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، کیونکہ اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو دوسری پسند ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ یہاں مطلب ہمارا یہی ہے کہ ہمیں اپنی ماں، بہنیں، بیوی کسی سے بغض نہیں رکھنا۔ حضور نے فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، جس حال میں ہے اس میں رہنے دینا۔ تو جو لوگ بغض رکھیں گے عورتوں کی باتوں کی وجہ سے وہ اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ سورہ نساء کی 19 نمبر آیت میں اللہ نے کہا عورتوں کے ساتھ اچھے سے رہو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں، ان کی کوئی چیز تو پسند ہوگی تب اللہ اس میں بھلائی تمہارے لیے نکال دے گا۔ سورہ نساء کی 32 نمبر آیت میں مردوں کے عمل کا بدلہ ان کے لیے اور عورتوں کے عمل کا بدلہ ان کے لیے ہے، مطلب اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں۔ مرد طلاق دے سکتا ہے اسلام میں، عورت طلاق لے سکتی ہے۔ معلومات نہیں ہے ہم لوگوں کو، اس لیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن عورتوں کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت 229 آپ پڑھیں کہ عورت اگر چاہے تو وہ خلا لے سکتی ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا قصد عورت پر نظر پڑ جانے کے متعلق دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر پھیر لیا کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ ایک حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اگر پہلی نظر پڑے تو وہ معاف ہے، لیکن ٹکٹکی لگا کے گھورنا یا اس طرح سے مطلب عورتوں کو دیکھنا وہ اسلام میں منع ہے، حرام ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری بہن اسماء بنت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ باریک کپڑے پہنے ہوئے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اسماء، عورت جب بالغ ہو جائے تو یہ درست نہیں کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ سوائے چہرے اور ہاتھوں کے نظر آئے۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ ایک بار نبی نے یہ بات فرمائی کہ جو عورت کپڑے پہن کے بھی ننگی نظر آئے وہ زانیہ ہے۔ ایک بار اور فرمایا کہ جو ایسی خوشبو لگائے کہ جسے نامحرم سونگے، اسے بھی ایسی عورتوں سے تعبیر کیا حضور نے۔ یہ بھی فرمایا کہ کسی کمرے میں، کسی ہال میں ایک مرد اور ایک عورت اکیلے ہوں نامحرم تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا کہ مجھے دوزخ کا معائنہ کرایا گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں زیادہ حصہ عورتوں کا تھا جو کفر کرتی تھی۔ دریافت کیا گیا کہ کیا خدا کا انکار کرتی تھی؟ فرمایا نہیں، بلکہ شوہروں کی نافرمانی اور احسان کا انکار کرتی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ مرد کو اپنے لیے دن بھر میں 2 روٹی دوپہر، 2 روٹی شام، بہت 3-4 روٹی، 30-40-50 روپے کا کھانا صبح شام، لیکن وہ اپنے آپ کو پوری عمر کھپاتا رہتا ہے اپنی فیملی کے لیے، بیوی بچوں کے لیے۔ اس کے بعد اگر کوئی عورت نافرمانی کرتی ہے، اس کی ناشکری کرتی ہے، اس پہ غصہ کرتی ہے، اسے نخرے دکھاتی ہے ناجائز، تو وہ اللہ کے ہاں پکڑی جائے گی۔ یہی حضور نے فرمایا معراج کی رات میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ دکھائی گئیں عورتیں دوزخ میں، جو حدیث بتاتی ہے، تو پوچھا گیا تو حضور نے یہی بات فرمائی، کیونکہ تم اپنی شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو۔ سورہ نساء کی 34 نمبر آیت میں اللہ نے نیک عورتوں کے بارے میں بات کہی کہ مردوں کی اطاعت شعار ہوتی ہیں، ان کی غیر موجودگی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ حقوق میں ان کی اولاد، ان کا بستر، ان کا مال، ان کا گھر، سب کچھ آتا ہے۔
دنیا کی جو بہترین چیزیں ہیں نا، نبی نے فرمایا ان میں سب سے بہتر چیز جو ہے وہ نیک بیوی ہے۔ تو جو لوگ نیک بیوی رکھتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے انہیں ایک ایسی نعمت دی کہ جو ان کی یہیں سے جنت شروع ہو جاتی ہے۔ جو نیک بیوی ہوتی ہیں، میں نے اکثر دیکھا ہے، آپ لوگ خود سوچ کے دیکھو، جب آپ صبح گھر سے آتے ہو تو سلوٹ والا آپ کا بستر، آپ گندا دودھ کا گلاس چھوڑ کے آتے ہو، گندے کپڑے اتار کے آتے ہو۔ جب شام کو آپ اپنے آفس سے، اپنی دکان سے، اپنے کسی بھی کام سے، مزدوری سے گھر پہنچتے ہو تو آپ کو سب کچھ سلیقے سے ملتا ہے۔ آپ کے مہمانوں کو سنبھالتی ہے آپ کے پیچھے، آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے بچوں کو۔ اگر ہماری بیوی نہ ہوں تو ہم کہاں کہاں منہ مارتے پھریں۔ یہ ہمیں حرام سے بچاتی ہیں، ہمیں باپ بناتی ہیں، ان کے بڑے احسان ہیں ہمارے اوپر۔ اس لیے جو لوگ بھی اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، مار پیٹ یا غصہ، وہ نبی کی تعلیمات سے بالکل دور ہو چکے۔ نبی نے آخری وقت میں جب بالکل دم نکل رہا تھا اس وقت یہ بات فرمائی تھی کہ عورتوں کا خیال رکھنا، دو کے بارے میں، عورت اور غلام۔ تو اپنی عورتوں کا خیال رکھنا بڑی سنت ہے۔ تو آپ اگر اس طرح سے سوچیں گے نا چیزوں کو کہ میرے گھر کا خیال رکھتی ہیں، تو آپ اندر سے ان کے لیے آپ تھینکفل فیلنگ محسوس کریں گے، آپ اندر سے شکریہ ادا کریں گے اللہ کا بھی، اور ان کے بھی شکر گزار ہوں گے۔ حضور نے یہی بات فرمائی کہ جو بندوں کا احسان نہیں مانتا وہ اللہ کا بھی احسان نہیں مانتا۔ تو آج سے آپ اس طرح سے سوچ کے دیکھنا اپنی بیویوں کے بارے میں، اگر کچھ کمیاں بھی ہوں گی جو پہلی حدیث آئی تو ضرور آپ کو ان کی اچھائیوں پہ نظر جانے لگے گی جب آپ اس طرح سے پازیٹیو سوچ رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت چھپانے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو اسے شیطان تاک لیتا ہے۔ آج تو زمانہ بالکل بدل چکا، ورنہ پہلے تو عورتوں کو بڑے پردے میں رکھا جاتا تھا، اور عورت ہے ہی پردے کی چیز۔ عورت کا مطلب ہی یہی ہے، چھپانے کی چیز۔ آپ دیکھیں سورہ احزاب 33 نمبر سورت ہے، اس کی 33 نمبر آیت میں ہی عورتیں اپنے گھروں میں قرار سے رہیں، جاہلیت کے زمانے جیسے بناؤ سنگار اور نمائش نہ کریں اپنی۔ اور آج بالکل یہی ہو رہا، یہ زمانہ جاہلیت کے زمانے سے تعبیر کیا جائے گا، کیونکہ جس طرح سے آپ یہ دیکھو ہماری عورتیں جب ہم گھر میں پہنچتے ہیں، پسینے والے بدبودار کپڑے، ہلدی لگی ہوئی، مرچیں لگی ہوئی کپڑے ہمارے لیے، اور جب کسی شادی میں جاتی ہیں یا کسی فنکشن میں یا کسی رشتہ دار کے یہاں تو تیار ہو کے اچھی لپسٹک، پاؤڈر، سب مطلب پورا میک اپ کر کے۔ تو یہ سارا میک اپ غیروں کے لیے تو ہے، جبکہ زینت عورت کو اختیار کرنی ہے صرف اپنے مرد کے لیے۔ تو جو میری بیٹی بہنیں میری بات سن رہی، وہ آج سے اپنی زینت صرف مردوں کے لیے اختیار کریں، اور باہر جب نکلیں تو بہت سادے کپڑوں میں، اور کسی نامحرم سے بات کریں تو سخت لہجے میں، الفاظ سخت نہ ہو، لہجہ سخت ہو۔ یہ بھی آیت قرآن کی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ہمیں جو ہے اسی طرح، اس سے جو پہلی والی آیت ہے سورہ احزاب کی 32 نمبر آیت، اس میں اللہ نے یہی بات کہی کہ تم جب نامحرم سے کسی سے بات کرو تو تمہارا لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو اس کے دل میں کوئی کھوٹ ہو یا وہ کوئی غلط فہمی پال لے کہ یہ میری طرف مائل ہو رہی، بلکہ آپ کے الفاظ جو ہیں وہ سخت ہونے چاہیے، لہجہ سخت ہونا چاہیے، الفاظ سخت نہیں ہونے چاہیے۔ الفاظ تو ملائم ہی ہوں لیکن لہجہ جو ہے اسے کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے کسی قسم کی۔ اور سورہ نور ہے قرآن میں، اس کی 60 نمبر آیت میں تو بڑی جو عمر کی عورتیں ہیں انہیں یہ کہا کہ تمہیں اب جو ہے بہت زیادہ ڈھکنے کی ضرورت نہیں ہے اپنا آپ کو، جو بڑی عمر کی عورتیں۔ ہمارے یہاں تو الٹا ہے کہ جتنی عمر بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی برقع اوڑھتی چلی جائے گی، اور جتنی کم عمر ہوگی اتنے ہی کم کپڑے پہنے گی، اتنے ہی کم برقع اوڑھے گی، اتنا ہی کم پردہ کرے گی۔ تو قرآن کی جو تعلیمات ہیں ان سے ہم اس لیے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ سورہ احزاب کی 59 نمبر آیت میں باہر نکلتے وقت چہروں پر اوڑھنیاں ڈال لیا کرو تاکہ تم ستائی نہ جاؤ، اور اس کی 31 نمبر آیت میں پورے احکام آئے ہیں پردے کے، کون کون محرم ہے، آپ گھر جا کے مطالعہ کریں۔ سورہ نور کی 31 نمبر آیت، یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع نہ کرو، اور ان کے لیے بہتر ان کے گھر ہی ہیں۔ مطلب سورہ آل عمران کی 43 نمبر آیت میں مریم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی فرما بردار بن، سجدے کر، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ مطلب عورتوں کو مسجدوں میں جانے کی اجازت ہے اسلام۔ نبی نے یہ بات فرمائی کہ اپنی عورتوں کو مت روکو۔ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے فرمان جاری کر دیا تھا کہ عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، باہر نہ نکلیں۔ کچھ فتنوں کا سا معاملہ تھا
تو ایک دن حضرت عمر کی وائف باہر نکلی پردے میں اور مسجد کی طرف جانے لگی، تو ایک نے ٹوکا، کیا آپ نے جو خلیفہ ہیں ان کا فرمان نہیں سنا؟ کہنے لگی میں نے تو جو خلیفہ کے خلیفہ تھے ان کا فرمان مجھے یاد ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسجدوں میں جانے سے نہ روکو، اور مسجد گئی وہ۔ آخر میں نبی نے اسی حدیث میں فرمایا کہ ان کے لیے بہتر ان کے گھر ہیں۔ گھروں کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ صحن سے اچھا ان کا کمرہ اور کمرے سے اچھا ان کا کوٹھا ہے، مطلب جتنی اندر جا کے نماز پڑھیں گی ان کے لیے اتنا بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہو دیکھو اس طرح نماز پڑھو، تو عورتوں کو بھی نماز اسی طرح پڑھنی چاہیے جیسے مرد پڑھتے ہیں۔ لیکن کیونکہ علماء دین نے سمیٹ کے اپنے آپ کو نماز پڑھنے کی بات اسی لیے رکھی کہ یہ صحنوں میں نماز پڑھتی ہیں، وہاں نامحرم لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اگر کوئی عورت اتنی احتیاط کرے کہ وہ کوٹھے میں نماز پڑھے تو بالکل اسی طرح کولے اوپر کر کے، اسی طرح ہاتھ باندھ کے، بالکل اسی طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے جیسے حضور پڑھتے تھے۔ لیکن کیونکہ اس طرح کا ماحول نہیں ہے تو اپنی ماں بہنوں کو سمیٹ کے ہی نماز پڑھنے کا حکم دیں، لیکن پڑھوائیں ضرور۔ قرآن کی آیت ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پہ استقامت، کیونکہ تمہیں روزی ہم دیتے ہیں، روزی کی فکر نہ کرو، ان کی نمازوں کی، ان کے دین کی فکر کرو۔ اس سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے مشابہ بننے والی عورتوں اور عورتوں کے مشابہ بننے والے مردوں پر لعنت کی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ نے سورہ تحریم ہے اس کی 10 نمبر آیت میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کیا قرآن میں کہ یہ دو ایسی نافرمان عورتیں تھیں جو نبیوں کے ساتھ رہ کے بھی ایمان میں نہیں آئیں، اور اسی کی سورہ تحریم کی 11-12 نمبر آیت میں حضرت آسیہ اور حضرت مریم جیسی پاک دامن عورتوں کا بھی ذکر کیا کہ حضرت آسیہ نے فرعون جیسے آدمی کو نبھایا، اور حضرت مریم کے نام کی تو پوری صورت اتار دی اللہ نے قرآن میں۔ آج کی آخری حدیث، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو کیونکہ ان کی پیدائش پسلی سے ہوئی ہے اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ ٹیڑھی اوپر کی پسلی ہے، اگر اسے سیدھا کرنا چاہو تو ٹوٹ جائے گی اور چھوڑ دو تو اسی حالت میں رہے گی، لہذا عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ یہ بار بار میں آپ کو بتا چکا، اپنی عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ بحث، بہت زیادہ ان کے ساتھ ٹوکم ٹاکی نہ کریں، بلکہ پیار اور محبت سے دوستوں کی طرح انہیں سمجھائیں گے تو گھر کا ماحول بہت اچھا رہے گا، کیونکہ جہاں میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے وہاں سے اللہ رزق، روزی، برکت، محبت جو آسمانی چیزیں ہیں سب اٹھا لیتا ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑے سے شیطان خوش ہوتا ہے اور جو اللہ ہے وہ ناراض ہوتا ہے، میاں بیوی کی محبت سے اللہ خوش ہوتا ہے، شیطان ناراض ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے سورہ بقرہ 187 نمبر آیت میں ایک دوسرے کا لباس کہا، اور بلکہ ایک جگہ تو عورتوں کو کھیتی کہا کہ کھیتی جیسے پیداوار کرتی ہے تمہاری عورتوں سے یہ آپ یہ دیکھو قرآن میں اللہ نے کہا کسی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، اللہ کہتا ہے میں نے سب مردوں کو نبی بنایا، لیکن آدم علیہ السلام کے علاوہ تمام جتنے بھی نبی آئے 1,24,000 انبیاء آئے وہ سب عورتوں نے جنے۔ عورت نبی تو نہیں بنائی گئی، لیکن نبیوں کی ماں عورت ہی رہی۔ نبی جتنے بھی آئے ہیں وہ سب عورتوں کے ذریعے آئے، تو اس لیے آج یہ الحمدللہ عورتوں سے متعلق چند حدیثیں تھیں، ان کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ ماں کی حالت ہو، بہن کی حالت ہو، بیوی کی ہو، بیٹی کی ہو، ہر طریقے سے آپ کو ان کی عزت، احترام اور ادب کرنا ہے، کیونکہ ماؤں کے بارے میں آپ دیکھیں کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ حمل میں رکھتی ہیں 2 سال تک، وہ 9 مہینے تک بچے کو، اس کے بعد 2 سال خون پلانا، پیشابوں میں سونا، رات رات بھر جاگنا۔ مرد تو کروٹ لے کے سو جاتا ہے، عورتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیدائش کے ٹائم جو شادی شدہ ہیں یا جنہوں نے اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو دیکھا ہے ڈیلیوری کے ٹائم چیختے ہوئے ان کی تکلیف کو، بازی عورت تو مر جاتی ہے، تکلیف ہی برداشت نہیں ہوتی اس سے، تو اپنی جان پہ کھیل کے ہمیں جنم دیتی ہیں مردوں کو عورتیں۔ تو جب عورتوں کے پیٹ میں بچے ہوتے ہیں، آج تو بچے اپنی ماؤں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، میرے تو مطلب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کے بھی کہ ماؤں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ جس ماں نے پیٹ میں رکھا ہو 9 مہینے اور اپنا خون چسایا ہو، جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اتنے موٹے موٹے پیر ہو جاتے ہیں، پیڑیاں نہیں چڑھی جاتی، کھانا نہیں کھایا جاتا، الٹیاں ہوتی ہیں، اور ہم اپنی ماؤں کے قبر پہ بھی نہیں جاتے ہیں۔ بڑے احسان ہیں ماؤں کے، تو ماؤں کی بہت قدر کریں۔ بہنوں جیسا معاملہ میں نے بھائیوں کا نہیں دیکھا، جتنی دعائیں بہنیں کرتی ہیں اپنے بھائیوں کے لیے، میں نے بھائیوں کو اتنی دعا کرتے ہوئے بہنوں کے لیے نہیں دیکھا۔ 1% لوگ ہوں گے تو ہوں گے۔
اور بیٹیوں کو تو کیا کہنا، بیٹے آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، بیٹیاں شادی ہونے کے بعد بھی آپ کی فون پہ ہو، لیٹر سے ہو، کیسی بھی ہو، آپ کی خبر گیری کرتی رہتی ہیں اور تڑپتی رہتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ بیمار تو نہیں ہیں۔